وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے انسانوں کی ساری کمزوریاں اور انسانوں کو جن جن باتوں کی ضرورت تھی ساری ضرورتیں مکمل طور پر انسانوں تک پہنچائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جینے والے ہر شخص کو اس کے ذمہ داری اور رشتوں کا احساس اس کو دلایا۔ حضرات، معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ان بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ معاشرے کا بہن کا شادی ہونے کے بعد اپنے میکے کے ساتھ تعلق اور بندھن کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر معاشرے کی یہ سوچ اور یہ نقطہ نظر ہے کہ شادی کے بعد بہن یہ چونکہ پرائی ہوتی ہے اور شادی کے بعد میکے سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ پرایا دھن ہے۔ اور پرانے بزرگ بھی اس طرح کی مثال دیا کرتے تھے، جہاں ڈولی جائے گی اب وہاں سے ڈولا ہی اٹھے گا۔ یہ کچھ حد تک اگر صحیح ہے اس معنی میں کہ یقیناً بہن کو اپنا رشتہ نبھا کر چلنا چاہیے، حالات کے سرد اور گرم کا ہر حالت کا مقابلہ کرتے ہوئے رشتہ نبھا کر چلنا چاہیے، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نقطہ نظر کہ شادی کے بعد میکے سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ چونکہ پرایا دھن ہوتی ہے وہ پوری اپنے سسرال کی ہو کر رہ جاتی ہے، اس سوچ اور اس نظریے کے نتیجے میں معاشرے میں بڑی بڑی خرابیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر ایسی بہن کا اپنے سسرال میں نہ نبھ سکے اور حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ وہ وہاں پر موافقت کے حالات اس کے لیے پیدا نہ ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتی ہے اور بے آسرا محسوس کرتی ہے، خصوصاً اس وقت جب اس کے بھائی اس کے لیے بے سہارا ہو جائیں، اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دے، قطع تعلقی کر بیٹھے۔ ایسی بہن جب گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے آپ کو بے آسرا پاتی ہے اور نتیجے میں بس اوقات وہ غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتی ہے، اور بس اوقات وہ کسی غیر مسلم سے شادی رچا کر اپنی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ اپنی دینداری کا بھی سودا کر بیٹھتی ہے، اور بس اوقات وہ ذہنی مریض ہو کر ڈپریشن کے زد میں آ کر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کی خودکشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہ سارے کے سارے حالات اور واقعات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب میکے والے خصوصاً بھائی اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اپنا رشتہ ناتا ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ بہن اور بھائی کے رشتے کا جو تقدس ہے، یہ جو اٹوٹ رشتے کا بندھن ہے، اسلامی شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس رشتے کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ حضرات، پہلی بات یہ یاد رکھیں، بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بندھن خونی بندھن ہوتا ہے، یہ بندھن محبت کا بندھن ہوتا ہے، یہ دل سے جڑا ہوا بندھن ہوتا ہے، یہ خلوص پر مبنی استوار ہوا بندھن ہوتا ہے۔ اس بندھن میں اپنائیت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، چاہتیں ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی کہ یہ بندھن آپ کے لیے صرف اس طرح نہیں کہ بس دنیا میں ہم نے آپ کو بھیجا، اس بندھن کے جو تقاضے ہیں مکمل کرو، آخرت کی زندگی میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں اس بندھن کو نبھانے کی وجہ سے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی وجہ سے جہاں تمہاری نسل دنیا میں آباد ہوگی،
گھروں میں تمہاری رونقیں آئیں گی، مالی اعتبار سے فراوانی حاصل ہوگی، یہ وہ نیکی کا ثواب ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں ملنے والی ہے، اور آخرت میں اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے الگ ہی تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثواب لصلۃ الرحم، آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین جن نیکیوں کا، جن حسنات کا بدلہ دیتے ہیں، ان نیکیوں میں ایک عظیم نیکی صلۃ الرحم ہے، رحم کے رشتہ دار کو جوڑنا۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ جو رشتہ کے خون کی بنیاد پر جڑتا ہے اس رشتے کو کہتے ہیں صلہ رحمی، صلۃ الرحم۔ اور ہمارا اور بہن کا جو رشتہ ہے یہ یہی صلہ رحمی کا رشتہ ہے، یہ یہی خونی رشتہ ہے، یہ یہی ایک ماں سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم زمانے میں مشاہدہ کرتے ہوگے گھر والے دینداری اعتبار سے کم ہوتے ہیں، بسا اوقات فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مال میں ترقی ہو رہی ہے، ان کی نسلیں آباد ہو رہی ہیں، ان کی اولاد پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا تواصلوا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ رونقیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ خوشحالیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی خونی رشتوں کو نبھانے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارا خونی رشتہ ہے، جہاں ہمیں دنیاوی اعتبار سے مالا مال کرتا ہے، ترقی یافتہ بناتا ہے، آخرت بھی ہماری سنوارتا ہے اور نکھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ کسی کی ماتحتی میں اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، تعلیم و تربیت کے زیور سے انہیں آراستہ کرتا ہے۔ آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے یہ فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، ایسا بندہ جنتی ہے، ایسا بندہ جنتی ہے جو بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ اور حضرات یقیناً آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوتیں کی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بھائی کے عظیم بہن کا عظیم کردار بیان کیا۔ سورہ قصص کی آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرعون کے زمانے کا واقعہ کہ جب فرعون کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ لاحق ہوا تو فرعون نے معصوم بچوں کو ماؤں کے گوشت سے چھین کر قتل کرنا شروع کیا۔ انہی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ماں یہ تڑپ اٹھی، بچے کے لاڑ و پیار میں گرفتار یہ ماں تڑپ اٹھی، اور اس نے کیا کیا؟ ایک تابوت میں اپنے بچے کو رکھا اور اس کو دریا برد کر دیا، دریا میں بہا دیا، اور ساتھ میں کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اس بچے کی ایک عظیم بہن بھی تھی، اس بہن سے کہا جاؤ اس کا پیچھا کرو۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور بہن اس ادا سے چل رہی تھی گویا کہ وہ دریا کا مشاہدہ کر رہی ہو اور وہ تابوت کی حفاظت نہیں بلکہ وہ سیر و تفریح کر رہی ہو۔ سوچو کتنی ذہین ہوگی یہ بہن، ہاں کتنی صاحب فراست ہوگی یہ بہن، اور کتنی دور اندیش ہوگی یہ بہن کہ ماں نے بس کہا تھا کہ پیچھا کرنا، لیکن اس ادا سے چل رہی ہے، نگرانی بھی کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑی جاؤں، مجھے کوئی پہچان لے کہ جس نے دریائے برد کیا ہوا ہے یہ اسی کا اپنا بھائی ہے، اس معاملے کو کوئی پہچان نہ سکے، اس ادا سے وہ چل رہی تھی۔ اور اس بہن کی بہادری دیکھیے، جب وہ تابوت موسیٰ دربار فرعون میں پہنچا، فرعون نے جب اس تابوت کو کھولا تو دیکھا خوبصورت بچہ نکل آیا، قتل کرنے ہی والا تھا کہ فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرو، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمارے تخت و تاج کا یہ نائب بنے گا، یہ خلیفہ بنے گا۔ ہر غلام، ہر بادشاہ اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی مان لی اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اب دودھ پلانے کی باری آئی، بچہ کسی کے چھاتی کو منہ نہیں لگا رہا، دائیاں آ رہی ہیں، بچہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بچہ ہے کہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ
موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے یہ سارا دیکھ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے اور نظارہ کر رہی ہے اور خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ بالآخر جب سارے درباری تھک چکے، اس بہن نے کہا میں گھرانے کو جانتی ہوں اور وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اتنا خیرخواہ گھرانہ ہے کہ ہر بچہ اس گھرانے کا دودھ پیتا ہے۔ اس سے کہا گیا ٹھیک ہے، بلا کر لے کر آؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے ماں کے پاس دوڑی جاتی ہے اور ماں کو بلاتی ہے۔ جیسا ہی ماں اس بچے کے سامنے دودھ پلانا شروع کرتی ہے، بچہ لپک کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم زیادہ غم نہ کرنا، تم غم میں ڈوبی ہوئی تھی اور بچے کی جدائی میں تم مچل رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، لیکن ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا لوٹا دیں گے تمہارا بچہ تمہارے گود میں۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے گود کے حوالے کیا گیا اور شاہی اعزازات کے ساتھ حوالے کیا گیا۔ جہاں پر دودھ پلانے کی ذمہ داری سونپی گئی، وہیں پر اس ذمہ داری کو نبھانے کے نتیجے میں انہیں شاہی اعزازات بھی عطا کیے جانے لگے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اپنے بھائی کے تحفظ کی خاطر جو کردار ہے، اتنا عظیم کردار ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کا اسے حصہ بنایا کہ وقت کے جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے یہ بہن اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے کس طرح قربانی کا مظاہرہ پیش کرتی ہے، یہ تاریخ کا اپنے آپ میں ایک سنہرا باب اور سنہرا واقعہ ہے۔ حضرات، سیرت ابن اسحاق میں بسند مرسل یہ واقعہ آیا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی خاص بہن نہیں تھی، لیکن ایک بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب حوازن سے آپ کی لڑائی ہوئی، وہاں کے کچھ لوگ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک شیمہ نام کی بچی بھی آ گئی، شیمہ نام کی خاتون بھی آ گئی، اور جب فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی بات آئی، صحابہ اس خاتون کے پاس جاتے اور کہتے فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ خاتون نے پوچھا کون سا فدیہ اور کیسا فدیہ؟ میں تو محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ صحابہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول فلاں خاتون کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں آپ کی رضائی بہن ہوں، حلیمہ سعدیہ جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں علامت اور نشانی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول جب میں نے بچپن میں آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، آپ نے میرے کاندھے پر کاٹ لیا تھا اور اس کاٹنے کا نشان اب بھی باقی ہے۔ اپنا کاندھا نکال کر اللہ کے رسول کو بتلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کاٹنے کے نشان دیکھتے ہیں، محبت کے جذبات لبریز ہو اٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ فوراً چادر نکالتے ہیں اور چادر نیچے بچھاتے ہیں اور اپنی مقدس جگہ پر اپنی اس بہن کو بٹھاتے ہیں اور سارے کام کاج چھوڑ کر خیر خیریت پوچھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اے میری پیاری اور لاڈلی بہن شیمہ، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہوں، تمہاری خوب اکرام کروں گا اور تمہاری خوب تکریم کروں گا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، تم جا سکتی ہو۔ شیمہ نے کہا اللہ کے رسول میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور خوب نواز کر روانہ کیا، اونٹ کا ایک مکمل ریوڑ آپ کو عطا کیا اور روانہ کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنے قیدی آپ کے قبیلے کے قید کر کے لائے گئے تھے، آپ کے توسط سے سارے قیدیوں کو بھی آپ نے آزادی دلائی۔ خوشیاں صرف دنیا کے پرکشش اسباب میں نہیں ہوتے، خوشیاں بس اوقات اللہ رب العالمین ان مقدس بندھنوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کے مال و متاع میں صرف خوشیاں ہم تلاش کرتے، دنیا کی خوشیاں صرف مال و دولت میں نہیں، بس اوقات دنیا کی بہت ساری خوشیاں ہمارے انہی رشتہ داروں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس احساس کی ضرورت ہے، بس احساس کی ضرورت ہے۔ حضرات، ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے، ہم جب بحیثیت بھائی اپنے بہن کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی مکمل دیکھ بھالی کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر ہمارے والدین کو اس کی خوشی کا احساس ہوتا ہے
کہ الحمدللہ میرا بیٹا میری بیٹی کی پوری دیکھ بھال کرتا ہے، بہت بڑی خوشی انہیں لاحق ہوتی ہے، اور بہت دنیا کی ایک الگ مسرت کی دنیا میں وہ پرواز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ دنیا سے والدین ہمارے چلے جاتے ہیں، دنیا سے جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اپنی بہن کو باپ کا روپ اس کے بھائی میں نظر آتا ہے، اور ماں کا روپ ہمیں اپنے بہن میں نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں اور بس اوقات بڑی بہن ہوتی ہے، سارے بھائیوں اور بہنوں کو سنبھالے ہوئے ہوتی ہے، بس اوقات اپنے بھائیوں کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، کہیں جاب کرتی ہے اور کہیں کماتی دھماتی ہے، برسر خدمت روزگار کے مواقع اپنے آپ اپنے لیے تلاش کرتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اپنے بھائیوں کو کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے، اور بھائیوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہی بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی بہن کے ان سارے احسانات کو یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں بہت سارے ایسے اچھے بھائی بھی جو قدم قدم پر اپنے بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، برابر ان کے مسائل سے دلچسپی لیتے ہیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، ان کے غم کو اپنے غم سمجھتے ہیں، انہیں کوئی بھی صدمہ لاحق ہوتا تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے بھائی آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گزر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، کبیدہ خاطر ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما لک یا جابر، اے جابر کیا ہوا؟ ما لی اراک منکسرا، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، ٹینشن میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ ٹینشن لوں، میرے والد شہادت انہوں نے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی وَتَرَكَ عِيَالًا وَمَالًا، اور انہوں نے بڑا خاندان چھوڑا ہوا ہے، اور وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، اور خاندان کے ساتھ ساتھ وہ قرض کے بوجھ تلے دب کر چلے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری قرض بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے سارے میری زندگی کے مسائل ہیں، اس لیے پریشان اور ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں ایک بشارت دی اور کہا جابر کیسی خوشخبری نہ دوں جسے سن کر تم بھی خوش ہو جاؤ گے؟ کہا اللہ کے رسول ضرور دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر جب سارے شہیدوں سے اللہ رب العالمین نے بات کی تو پردے کی آڑ میں بات کی، لیکن تنہا تمہارے والد ایسے والد ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بغیر حجاب اور بغیر پردے کی بات کی، اور دوسرے اعزازات بھی بتلائے۔ وقتی طور پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹھنڈا ہوا اور آپ کو سکون ملا۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اے جابر ہل تزوجت، کیا شادی کیے ہو کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں شادی کی ہے۔ پوچھا ہل بکرن ام ثیبا، بکرن ام ثیبا، پوچھا کنواری سے شادی کیے ہو یا پھر شوہر دیدہ یعنی کہ بیوہ سے شادی کیے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیوہ سے شادی کیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہل بکرا، کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کیے؟ تلاعبک و تلاعبها، تم بھی ان کے ساتھ زندگی کا لطف لیتے اور وہ تمہارے ساتھ زندگی کا لطف لیتی، کیوں نہ تم نے کنواری سے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دراصل مسئلہ یہ ہے جنگ احد میں میرے والد شہید ہوئے اور ساتھ میں 9 بہنیں چھوڑ کر گئے ہوئے۔ کتنی بہنیں؟ 9 بہنیں میری زیر کفالت چھوڑ کر میرے والد شہید ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول مجھے اچھا نہ لگا کہ ان کی عمر کی خاتون لاؤں گا شادی کر کے، وہ بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں لگ جائے گی، لہٰذا میں نے بیوہ خاتون بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ یہ ان کی کنگھی کر سکے، ان کی تربیت کر سکے، انہیں کھلا سکے پلا سکے اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت یا جابر، اے جابر بہت اچھا کیے تم نے۔ ایک سفر پر آپ جا رہے تھے اور اونٹنی بھی کمزور، پہلے سے غریب تھے، اونٹنی بھی کمزور، اتنی کمزور کہ قافلے سے ہمیشہ پیچھے رہنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے اونٹنی کو ایک تمانچہ رسید کرتے ہیں، اونٹنی کو ایک تھپڑ مارتے ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول مارتے ہیں اونٹنی کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، اونٹنی حرکت میں آ جاتی ہے اور اس قدر تیز ہو جاتی ہے
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے خود سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. آگے چلنے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اے جابر اس اونٹنی کو مجھے بیچو گے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیچنے کیا بات ہے اس میں آپ کو تو مفت میں دے دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے مفت نہیں چاہیے, میں قیمت دے دوں گا اس کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے لیکن مدینہ جانے کے بعد اونٹنی آپ کے حوالے کروں گا. سودا طے ہو چکا. جب مدینہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت کو ایک تھیلی میں رکھ کر دیتے ہیں, اور جب یہ تھیلی میں موجود قیمت کے ساتھ روانہ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جابر کو بلاؤ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے, اب پریشان ہیں, نہ جانے کیا ہو گیا, اونٹنی شاید اللہ کے رسول واپس دے دیں گے اور میرے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ قیمت واپس پھر اونٹنی میرے پاس آ جائے. جیسے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنی بھی انہیں ہدیہ کر دیتے ہیں. قیمت بھی دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اونٹنی لینے کے بعد پھر اونٹنی بھی ہدیہ آپ نے فرمائی. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی میں رکھ کر مجھے قیمت دی تھی وہ قیمت سے میں نے پورا زمانے نبوت فائدہ اٹھایا. زمانے نبوت گزرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ اس تھیلی سے میں نے فائدہ اٹھایا, وہ ویسے موجود ہے. پھر ان کا زمانہ گزرا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, پورے زمانے بھر میں نے تھیلی سے فائدہ اٹھایا. ان کا زمانہ گزرا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر یزید کے خلافت کے ابتدائی دور میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی. لیکن جب یزید کا زمانہ آیا اور اس موقع پر حملے ہوئے مدینہ میں, پھر اس کے بعد وہ تھیلی مجھ سے مس ہو گئی. کچھ نہ تھا اس بھائی کے پاس, لیکن بہنوں کی دیکھ بھالی, بہنوں کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے اتنا نوازا کہ زمانے تک فائدے میں ہوتے رہے. حضرات یہ جو دونوں کا رشتہ ہے, بہن اور بھائی کا رشتہ ہے, یہ عجیب رشتہ ہے. یہ محبت عجیب و غریب محبت ہے. اللہ رب العالمین نے عجیب کشش اس رشتے میں رکھی ہوئی ہے. کتب حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. ایک عورت لڑائی میں گھونسا مار کر سامنے والی عورت کا دانت توڑ دیتی ہے, اور وہ مظلوم رشتہ دار اس کے عورت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی بہن نے اس خاتون کو مار کر اس کا دانت توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اس کو بلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بہن کے بھائی انس بن نضر آتے ہیں. انس بن نضر نام. انس بن نضر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری بہن نے اس خاتون کا دانت توڑا ہے, کتاب اللہ القصاص. اب دانت کے بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا, قرآن کا یہی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بہن ہے, میری طرف سے آپ درخواست کیجئے, سفارش کیجئے وہ معاف کر دے, یا تو پھر دیت لے لیجئے. دیت کتنی ہے؟ ایک دانت کے بدلے میں 5 اونٹ. انسان کتنا قیمتی آپ اندازہ لگائیں. ایک دانت ٹوٹتا ہے تو پہلی بات تو یہ قصاص, دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے. اگر دیت کا معاملہ طے پاتا ہے تو ایک دانت کی قیمت 5 اونٹ. وہ مظلوم رشتہ دار لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول ہمیں بدلہ ہی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انس بن نضر سے کہا انس بن نضر کتاب اللہ القصاص, اللہ کی کتاب قرآن کا فیصلہ ہے کہ قصاص ہی لیا جائے گا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن کی محبت سے سرشار ہو چکے تھے, انہوں نے کہا اتکسر ثنیۃ الربیع یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا انس بن نضر کی بہن کے دانت توڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ القصاص, اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے کہ قصاص کا بدلہ قصاص ہوگا. اس موقع پر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے اور کہتے ہیں لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها, اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے پیغام کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے, میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اتنا کہنا تھا. وہ جو مظلوم رشتہ دار مان نہیں رہے تھے,
اب مفت میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم نے معاف کر دیا، اے اللہ کے رسول ہم نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ دیکھا کہ بدل چکا ہے، مظلوم کے خیالات بدل چکے ہیں، آپ نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اس زمین پر اللہ کے کچھ چہیتے بندے ایسے جیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اللہ عرش پر ہوتے ہوئے ان کی قسم کی لاج ایسی رکھتا ہے، جیسی قسم کھاتے ہیں ویسا معاملہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہوتی ہے بھائی اور بہن میں۔ اللہ رب العالمین نے اس بندھن میں عجیب طرح کی کشش رکھی ہوئی ہے اور عجیب محبت کی طبیعت اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے۔ حضرات، ہمارے خرچ کے حقدار جہاں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، وہیں پر ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہماری بہنیں ہیں۔ ہمارے خرچ کے حقدار ہماری بہنیں، ہاں بعض صورتوں میں ان پر خرچ کرنا ہماری واجب درجے کی ذمہ داری بنتی۔ کون سے درجے کی؟ واجب درجے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عام حالات میں ان پر خرچ کرنا یہ فضیلت کا کام ہے، یہ رشتہ ناتوں کو جوڑے رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والا کام ہے، لیکن بعض حالات میں واجب درجے کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ باپ موجود نہ ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یا بہن کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اور بچہ بھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ کما دھما سکے۔ اگر بھائی صاحب استطاعت ہے تو بہن پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری اور اس واجب درجے کی ذمہ داری ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول ان اختی ماتت وعلیہا صوم شہرین متتابعین، اللہ کے رسول میری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے 2 مہینوں کے مسلسل روزے ہیں اللہ کے رسول، کیا کروں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہاری بہن کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل ادا کرتی۔ فحق اللہ احق، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا حق تو اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ کیا مطلب؟ بہن ہوتے ہوئے اس کو بھی اپنے بہن کے حقوق ادا کرنے، جبکہ بہن انتقال کر چکی ہے، تو سوچو یہ حق بھائی کے حق میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ معاشرے کی بہت بڑی سچائی اور تلخ سچائی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں وراثت کے مسئلے میں پوری باپ اور ماں باپ کی دولت ہڑپ لیتے ہیں، اور جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو کس کو نکالتے ہیں زکوٰۃ؟ اپنی بہنوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، جو کہ وراثت میں اس کا اپنا حق تھا، اس حق سے اسے محروم کرتے ہیں، اور جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو بہنوں کو زکوٰۃ کا مال کھلاتے ہیں۔ اور بہت سارے نمونے معاشرے میں ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جن کو اپنے بہنوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کے مسائل کو لے کر حل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، ان کے لیے قربانیاں دینے کا کوئی جذبہ نہیں، ان سے رابطہ رکھنے کا کوئی جذبہ نہیں، ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے بھی بہت سارے نمونے اور ایسے بہت سارے بھائی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ عید کی خوشیاں آتی ہیں، ہماری خوشیوں میں ہمارے امیر سے لے کے غریب تک، نوکر چاکر تک ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ غریب بہن اس کو خوشیوں میں شامل کرنے کا ہمارے پاس کوئی احترام نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ ایسے معاشرے میں بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، 2 باتیں خاص طور پر یاد رکھیں، اختتام پر 2 باتیں ہلکی پھلکی بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی اہم بات یہ ہے وراثت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذمہ داری پر آسمان سے زمین پر اس کے احکام نازل کیے ہیں۔ جس طرح بھائی کے حقوق طے ہیں ویسے ہی بہنوں کے بھی حقوق طے ہیں۔ یا بہانہ نہیں بنا سکتے میری بہن مجھ سے پیار کرتی ہے اور اس پیار و محبت کی آڑ میں اپنا حق معاف کر دے گی۔ آپ کو اپنی بہن سے محبت نہیں ہے، صرف محبت جتائے تو بہن ہی جتائے، یہ محبت کا سہارا لے کر جو آپ حقوق تلفی کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کو پرایا دھن سمجھ کر یا شادی کے موقع پر بہت سارا جہیز دے کر اور دھوم دھام سے شادی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اور وراثت میں سے اسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ نے شادی کرائی، یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بہن اگر آپ کا کوئی والد نہیں، آپ کا والد
والد نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بہن کی شادی کرانا، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن اس ذمہ داری کے نتیجے میں اگر آپ اپنے بہن کا حق وراثت مارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس مجرم قرار پاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ جو ان حدود کو تجاوز کرے گا اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی میں نار جہنم میں اسے داخل کرے گا اور اس میں ذلیل کن عذاب انہیں چکنا پڑے گا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے یقیناً ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہن سے بے لوث محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا اٹوٹ بندھن ہے تو خوب چاہتے ہیں، لیکن اس چاہت کے آڑ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کے اوپر حقوق اور اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات ہم اپنی بہن کو سونپ دیں اور نتیجے میں ہماری بیویوں کے ساتھ ہماری بہنیں جس طرح چاہے وہ سلوک کرے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ اختیار اسلام نے مردوں کو دیا ہے۔ معاشرے میں جو خلا اور طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، بہنوں کا اپنے بھاوجوں پر اختیار چلانا، حکومت چلانا، اس نتیجے میں معاشرے میں بہت ساری خرابیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ رشتوں کے تقدس کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیں، رشتوں کے جو تقاضے ان تقاضوں کو مکمل کرنے والا بنائیں۔ بار الہ ہم میں سے جو بھائی اپنے بہنوں سے کٹے ہوئے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان رشتوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائیں۔ بار الہ اس رشتے کے نتیجے میں دنیاوی زندگی میں ہماری مالا مال فرمائے اور آخرت کی زندگی بھی مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔